بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت۔ ربیع الاول کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت ہے۔ اس کی 12 تاریخ آپ کی تاریخ وصال ہے اور ایک رائے کے مطابق یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ چنانچہ اس نسبت سے اس دن عید میلاد منایا جاتا ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان عقید و محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ بنا پری ربیع الاول کے ان ابتدائی ایام میں سیرت کی محافل منعقد ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و مرتبت اور عظیم و شان شخصیت کی عظمت کے پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بعض پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت ہے، جس کا تذکرہ سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ فرمایا، اور اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کسی پہلو سے رحمت ہے۔ ہم کلیتہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین اور نظام عدل اجتماعی پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کی جو روشنی پھیلی وہ انسانیت کے ہر طبقے کے لیے ممکن رہنمائی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا دامن رحمت بڑا وسیع ہے، آؤ میری طرف توجہ کرو، آؤ مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو، آؤ میرا دامن رحمت تھام لو۔ اب اگر کوئی خود ہی اس سے رجوع نہ کرے، جو عملاً طے کر دے میں نے اس کی رحمت سے محروم رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے ظالم کے لیے اللہ کا عذاب پھیرا نہیں جائے گا۔ یہ اسی قسم کی بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمائی تھی کہ ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون ہوگا وہ جو جنت میں جائے گا جانے سے انکار کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کو گویا خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، میں لکھ لوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کے اصل مستحق وہ لوگ ہوں گے جن کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہو، جہاں فرمایا، ترجمہ، وہ لوگ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی کا اتباع کریں گے، جس کے اوصاف کو وہ اپنی ہاں رات کو انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت ماہ ربیع الاول میں عموماً 12 ربیع الاول کو خصوصاً آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کی خوشی میں پورے عالم اسلام میں محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی جاتی ہے۔ خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز و مستحب اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
علامت ہے، اور اس کی فضل و سنت سے ثابت ہے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم قرآنی بھی ہے اور سنت الہی بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، امام المفسرین سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن جن میں رب تعالیٰ کی نعمت کا نزول ہوا۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قیام کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ تو آئیے اب ہم عید میلاد النبی کی خاص دعا پڑھ لیں۔ یا اللہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ ہمیں اپنی خیر کی خوشخبری والی صبح دینا، اپنی سخاوت کی کثرت سے ہماری امداد فرمانا، اس صبح کی ہوا کے ساتھ ہمارے رزق، خوشی اور عافیت کا سامان عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقوی عطا فرما۔ اے اللہ وہ سب دعائیں جو میرے دل میں اور زبان کے درمیان معلق ہیں تو ان کے بارے میں باخبر ہے، بس اپنی حسن تدبیر اور اپنی آسانی کے ساتھ انہیں آسان بنا اور ان کا انتظام فرما۔ یا الہی، اے رب عرش بری، اے کل کائنات کے رب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیکی، حیا، ایمان کی دولت سے نواز، حاسدوں، بری نظر، برے اعمال اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش و مغفرت کر دینا، ہمارے آخرت کے سفر کو آسان بنانا، ہماری قبر کو کشادہ، روشن اور ٹھنڈا کر دینا اور اس کی وحشت کو دور کر دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان کی سلامتی اور تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا کر دے۔ مالک بہت کمزور ہیں، اپنے عمل میں ہمیں اپنے قول و فعل میں برابر رہنے کی ہدایت نصیب کر دے۔ میرے اللہ میری لاج رکھنا، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، بس تو مجھے رزق حلال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ایسی معافی مانگتے ہیں جو ہمیں کفایت کر دے، اور ایسی عافیت جو ہمیں بے پرواہ کر دے، اور جنت الفردوس میں ایسا ٹھکانہ جو ہمیں بلند تر کر دے، اور رحمت و بخشش اپنے لیے، والدین اور زندہ مردہ مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے توفیق عنایت کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ یا اللہ کریم، ہر اس دل میں رحم فرما جس کا درد تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یا رب العالمین، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگوں، دنیا نہ کسی سے خوش ہوتی ہے نہ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو راضی، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ یا پروردگار، وہ دعائیں جو ہم نے نہیں مانگی ہیں، وہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ وہ دعائیں جو ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، اور وہ دعائیں
جو ہم نہیں سمجھتے اور ہمارے لیے بہتر ہوں انہیں قبول فرما۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اے اللہ اسے میرے لیے آسان فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمیں انسانوں کی بھیڑ میں گم ہونے سے بچا، ہمیں اپنی صالحین اور ذاکرین بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہ ہوگا وہی عطا کر دے گا مجھے، مگر صبر دے، ہمت دے، حوصلے دے، بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ صبا بھی کا فون آ جاتا ہے ایک تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔